السلام علیکم ناظرین، علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان سیال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علمی سٹی دلچسپ موضوعات کے اوپر ویڈیوز اور انٹرویوز لاتا رہتا ہے۔ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ بات کریں گے ایک ایسے طبقے کی جو کہ ہیں تو ہم میں سے ہی مگر تھوڑے سے مختلف ہیں۔ جی ہاں خواتین و حضرات، میں بات کر رہا ہوں معذور افراد کی، ڈسیبلڈ لوگوں کی، جو کہ سننے، بولنے یا سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسٹیٹیوٹس کا کیا کردار ہے اس حوالے سے، ہمارا جو ایبل لوگ ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے، اس سب پر ہم لوگ آج بات کریں گے۔ ہمیں خصوصی طور پہ جوائن کیا ہے مس سدرا نے، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، مائنڈ سائنٹسٹ ہیں اور اس کے علاوہ NLP ٹرینر بھی ہیں۔ مس سدرا، سب سے پہلے تو السلام علیکم اور بہت بہت خوش آمدید آپ کو ہمارے شو میں۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ عثمان فار ہیونگ می، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، سوالات کے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ اپنا موضوع پھر سے دہرا دوں کہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں معذور افراد کو درپیش چیلنجز کے بارے میں، کہ ان لوگوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کی بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ سوسائٹی کا کیا رول ہے ان افراد کی جو تکالیف ہیں، جو چیلنجز ہیں ان کو کم کرنے میں، یا ہم کیا وہ رول پلے کر سکتے ہیں ان کی مینٹل گرومنگ کے اندر، کیونکہ مس سدرا سائیکالوجسٹ ہیں تو ہم لوگ ان کی مینٹل گرومنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ایسے لوگوں کو ہم کس طرح سے گروم کر سکتے ہیں، پیرنٹس کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ٹیچرز کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ان سب پر ہم لوگ بات کریں گے۔ آپ لوگ جڑیے رہیے علمی سٹی کے ساتھ اور یہ پروگرام اینڈ تک دیکھیے۔ اور اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال ہیں ڈسیبلڈ لوگوں کے حوالے سے، یا آپ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں اور آپ اپنا مسئلہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور کمنٹ سیکشن کے تھرو ہمارے شو کا حصہ بنے۔ مس سدرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ضرور آپ کے سوالات کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ مجھ سے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ معذور افراد کے حوالے سے سوسائٹی کا کیا ایک عمومی بیہیویئر ہے، اور کیا وہ مسائل ہیں، وہ میجر مسائل ہیں جو کہ معذور افراد کو فیس کرنے پڑتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی گلیڈ دیٹ یو چوز دس ٹاپک، اٹس ویری تھاٹ پرووکنگ اور بہت زیادہ جو ہے یہ ہارٹ ٹچنگ بھی ہے، بہت زیادہ، اینڈ تھینک یو اگین فار ہیونگ می۔ تو سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے کہ سوسائٹی کا کیا رویہ ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ معذور کا جو ایک ٹرمینالوجی جو انگلش میں یوز کی جاتی ہے، دیٹ از ڈسیبل، to which I disagree to some extent. Why? Because it is already being, replaced with the term differently able. پہلے تھا disable یا handicap، وہاں سے replaced ہوا to special, and now the new terminology is differently able. Means کہ able تو ہیں but in a different way. جیسے ابھی بھی آپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ مختلف انداز میں یہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اس دنیا میں۔ اگین اس کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے، ڈفرینٹلی ایبل جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، دیٹ از آلسو امپورٹنٹ۔ وائی؟ بیکاز انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی انسان موجود ہے لیکن اس کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے جب ہم اسے ڈسیبل کہہ دیتے ہیں۔ ناؤ موونگ آن ٹو یور کوسچن کہ سوسائٹی میں کیا رویہ ہے، تو آئی ووڈ لائک ٹو مطلب ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے وٹ ایور دا ریالٹی از، وٹ ایور دا فیکٹ از، اینڈ دا فیکٹ از کہ کافی ڈسکریجنگ ریمارکس ہوتے ہیں، کافی ڈس ہارٹننگ ریمارکس ہوتے ہیں یا کامنٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، if you get to know about any family that is having such, any person who is mentally or physically challenged, تو remarks یہ دیے جاتے ہیں کہ مطلب بہت ایکسٹریم لیول کے remarks ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خدا نخواستہ کسی گناہ یا غلطی کے نتیجے میں آپ کو ایسی اولاد دی ہے اور آپ کو سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑ رہی ہے۔ سو دس از ویری ہارش کمنٹس۔ لیکن اگین وہی بات ہے کہ either a person is physically challenged or mentally challenged. ان کی جو families ہیں they go through same level of challenges. Why? Because they have to face such kind of statements. So this means کہ جو foremost اور جو prime level کا جو ان کا challenge ہے that is of social approval, means social acceptability. یہ والے جو statements ہیں، یہ والے جو remarks ہیں، these are indicating one's mental framework and mindset that we are not fully accepting these people as an important and integral segment of our society. So میں یہ سمجھتی ہوں کہ apart from the psychological issues or emotional issues، جو major issue ہے that is of social acceptance. اب acceptability ہمیں لانی کیسے چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے، تو میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلا رول پیرنٹس سے اسٹارٹ ہوتا ہے، فیملی سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ پیرنٹس سب سے پہلے خود ایکسیپٹ کریں
اور وہ کب ایکسیپٹ کریں؟ right after they get to know that the child is having any kind of issue, whether it's physical level or it's on mental level. تو اس کو کیسے accept کریں کہ I had been serving as a psychologist in special education center. So it's my personal experience کہ جو پیرنٹس آتے تھے نا ایڈمیشن کے لیے 8 یا 9 ایئرس اولڈ کے بچے کو لے کے آتے تھے. اب پہلے اس کو بھیجتے تھے مین اسٹریم اسکول میں, وہاں پہ وہ بچہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا تو پھر وہ اس کو اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں لے آتے ہیں. It means that they took time in accepting the fact that the child has, child is not belonging to the mainstream. تو جتنا آپ ڈیلے کریں گے, جتنا آپ ڈینائل کے فیز میں دیکھیں گے, اس سے پرابلم یہ کریٹ ہو جاتی ہے بچے کے لیے کہ بچے کے جو ارلی مائلسٹونز ہوتے ہیں نا وہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں. اس کے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے ایموشنل لیول پہ بھی, سائیکولوجیکل لیول پہ بھی, سوشل لیول پہ بھی, وہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کے لیے پرابلم اسٹارٹ ہوتے ہیں. سو آئی بلیو کہ جو سوشل چیلنجز ہیں دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ون, دیٹ از دا موسٹ کروشل ون دیٹ ایوری فیملی having such kind of children they have to face it. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس should try to they shouldn't hide it, وہ لے کے جائیں سوشل, یعنی کہ سوشل گیدرنگ میں they should take their children جہاں پہ بچہ لوگوں سے ملے, اس کے سوشل اسکلز یہاں سے امپروو ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میم, سب سے بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ ہے ان بچوں کی تعلیم پر کہ آیا اگر ایک بچہ معذور ہے تو وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں کس طرح سے بحال رکھ سکتا ہے, یا وہ پہلے شروع سے معذور نہیں ہے, بعد میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ معذور ہو جاتا ہے, اس کی بیس بنی ہوئی ہے ایجوکیشن کی, لیکن وہ اپنی ایجوکیشن کو پرسو نہیں کر پا رہا کیونکہ ہمارے یہاں وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. تو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا رول ہونا چاہیے سوسائٹی کا اور کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے؟ اچھا عثمان, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز فار ایز دی اسپیشل ایجوکیشن اسکولز آر کنسرنڈ, وہاں پہ گورنمنٹ نے بہت اچھے رولس, بہت اچھے یعنی کہ اپنے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ. کس طریقے سے کہ when I was serving تو وہاں پر جو بکس تھی, ایون کے جو شوز تھے, جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ مٹیریل تھا, دیٹ واز فری آف کاسٹ. ایون کہ بچہ who is belonging to a very very mediocre بیک گراؤنڈ یا پھر تھوڑا سا جو ہے اس کا اتنا افورڈنگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ بھی آرام سے اپنے بچوں کو بھیج سکتے تھے. اور وہاں پر ایون کے ملک پیکس بھی جو ہے بچوں کو دیے جاتے تھے پر منتھ, ایوری منتھ. لیکن when the child enters into the high level education, for example colleges یا university, regardless of the fact کہ وہ بچپن سے معذور تھا یا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بعد میں ہوا, وہاں پر I've seen the issues. جس طرح جس یونیورسٹی میں میں پڑھا رہی ہوں وہاں پر بھی مطلب ویژولی امپیئرڈ بھی ہیں, ان کو یہ ایشوز آتے ہیں کہ فیسلٹیز آبویسلی نہیں ہیں, وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ریمپس نہیں ہیں فار ایگزامپل دیٹ دے کین موو ایزیلی ان ٹو دا یونیورسٹی پریمیسز. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو ڈیف اینڈ میوٹ اسٹوڈنٹس کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے انسٹرکٹرز نہیں ہیں, ایسے یعنی کہ ٹیچرس نہیں ہیں یا ایسے فیسیلیٹیٹرز نہیں ہیں who are the experts in sign language. سو ایسے ٹرانسلیٹرس, ایسے انٹرپریٹرس جو ہیں وہ ہائر ہونے چاہیے. آئی تھنک کہ اس لیول پہ بھی تھوڑی سی جو ہے گنجائش باقی ہے, بوتھ ان دی گورنمنٹ اینڈ دی پرائیویٹ سیکٹرس, دونوں پہ جگہ پہ یہ جو ہے وہ ایشو فیس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بل سسٹم کی کمی جو ہے دیٹ از آلسو ناٹ بینگ ایڈریس سو فار. ایون کہ کچھ اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز بھی ہیں جو کہ بہت قصبوں میں ہیں, جو کہ بالکل تحصیلوں میں ہے نا واقعہ, وہاں پر بھی بل سسٹم جو ہے وہ اویلیبل نہیں. تو آئی تھنک کہ یہ کچھ ہیں لوپ ہولز. ادروائز آئی گیس دیٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے. although they are not affordable for so many people, but still they are private sector is also doing a wonderful job regarding that. میرا خیال ہے کہ سائن لینگویج جو ہے وہ پیرنٹس اگر سیکھ لیں تو پیرنٹس بھی بہت اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ عمومی طور پر ڈسیبلڈ بچوں کی تعلیم پر اس طرح سے اخراجات کرنے کے قائل نہیں ہوتے. تو اس کی کیا وجہ ہے, یہ کتنے پرسنٹ بلنگ ہوتے ہیں, کتنے پرسنٹ بلنگ نہیں ہوتے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, اس پہ میں یہ کہوں گی عثمان کہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا کہ پیرنٹس کو سائن لینگویج جو ہے وہ نہیں آتی, اس پہ میں پہلا کامنٹ تو یہ کروں گی کہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ویب سائٹ کا نام جو پاکستانی پیرنٹس کے لیے یا پھر عام کمیونٹی کے لیے اٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل, ویری انفارمیٹیو, اور وہ اس کا نام ہے پاکستان سائن لینگویج. ٹھیک ہے, پاکستان سائن لینگویج PSL.org.pk. اینڈ بائی دا وے آئی ایم ناٹ دیئر برانڈ ایمبیسڈر, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ اٹ فار دی فار دی information, so that might be possible that it might be possible that so many people may get benefit from it. ٹھیک ہے, it might be helpful for so many people out there. تو again یہاں سے بھی پیرنٹس جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کے کلچر کے اکارڈنگ
ایک ڈکشنری بنائی ہے جس میں ڈفرینٹ ورڈس کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ سائن لینگویج میں ایک طرف سے کنورٹ کیا ہوا ہے. سو دیٹ مائٹ بی ویری ہیلپ فل. لیکن ایک بات یہ بھی ہے عثمان کہ جب جن پیرنٹس کے گھر میں پہلا بچہ ایسا ہوتا ہے تو دے آر ناٹ اویئر. And secondly, I guess you were asking about the grooming of the children, the parents, parents' attitude towards such kind of children. اس میں بھی دو ایٹیچیوڈ ہیں. ایک ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ پیرنٹس بہت اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں ان بچوں کے لیے, ٹھیک ہے. دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ اس کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہے. اگین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ the foremost and the prime responsibility of every parent, ریگارڈلیس وہ مین اسٹریم کے بچوں کے والدین ہیں یا پھر اسپیشل بچوں کے, ایک ان کا فرض جو اولین فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائی ٹو میک دا چائلڈ سیلف سفیشینٹ, ناٹ دا برڈن آن اینی ون. تو چاہے وہ آپ کا اسپیشل بچہ ہے, یو آر ایکولی ریسپانسبل فار دیٹ. آپ اس کو اسکل سکھائیں گے تو کل کو وہ کسی کے لیے بھی ایشو نہیں بنے گا. ایون وی ہیو ایگزامپلس فرام آور اون سوسائٹی. ایسے کئی لوگ ہیں whom we categorize as mentally challenged or physically challenged people, but they are contributing in a very in a positive way to the society. Why? Because their parents believed in them. تو ان کو اتنا سیلف کانفیڈینس دے, ان میں وہ اسکلس لے کے آئیں. اور وہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل, اگر آپ کے بچے کا پڑھائی میں دھیان نہیں بھی ہے بٹ اس کو کلرنگ کا شوق ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی بیٹی جو ہے she has hearing impairment, but she has immense interest in drawing and coloring and sketch drawing. تو اس کے پیرنٹس نے بچپن سے ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ اس کو بکس ایسی لا کے دیں, کلرنگ بکس, بورڈس لا کے دیں, اینڈ ٹوڈے ماشاء اللہ شی از اے ونڈرفل پینٹر. تو ایسی کئی مثالیں ہیں ہمارے ارد گرد موجود. بٹ پیرنٹس نیڈ ٹو انکلکیٹ کانفیڈنس. اور مینٹلی چیلنج پیرنٹس کو یہ زیادہ ایشو آتا ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ. ان کی ویسے بھی بیہیویئر ماڈیفکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, پہلی بات یہ ہے. سیکنڈلی ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک بچے کو پانی میں جانے کا بہت زیادہ شوق ہے, تو obviously اگر وہ کسی ایسی جگہ جائے گا, پول میں چلا جائے گا یا چھلانگ لگا دے گا تو کیا ہو جائے گا, اس میں نقصان دے. تو ٹرائی ٹو گیو ہم سوئمنگ لیسنس, یا پھر اس بچے کو ایسی ایکٹیویٹیز میں لگائیں جو کہ پانی سے ریلیٹڈ ہے. فار ایگزامپل, آپ اسے بوٹلس جو ہیں وہ بھرنے پہ لگا دیں کہ جاؤ پانی بھر کے لاؤ اور فریج میں رکھ دو. تو اگین you have to identify what the child has an interest in, اور اس کے اکارڈنگ آپ اس کی ایکٹیویٹیز ڈیوائز کریں. لیکن اس کو جسٹ ڈونٹ لیو دیٹ چائلڈ لائک دیٹ کہ جی وہ کل کو کسی کے لیے بھی برڈن. صحیح. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ اپنا موضوع دہراتا چلوں. ہماری آڈینس انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, ان کے لیے ہم لوگ بات کر رہے ہیں مس سدرا سے معذور افراد کو درپیش چیلنجز کے اوپر, کہ ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اور وہ ان کا حل کیا ہے, اور ہم کس طرح سے ان کی مینٹل گرومنگ کر سکتے ہیں. ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ مس سدرا موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. ناظرین, آپ بھی اپنے سوالات ہمارے شو کا حصہ بنا سکتے ہیں. مس, یہ بتائیے گا کہ چلیں ایجوکیشن کی تو ہم نے بات کر لی, آگے جب ایک نیکسٹ لیول آتا ہے ان کی جاب کا, تو ان کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد ورک پلیسز پر کیا چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ورک پلیسز پہ تو آئی بلیو کہ وی آل فیس چیلنجز, ٹھیک ہے. وی آل فیس ورک پریشر, وی آل فیس کولیگس پریشر. تو اس کے علاوہ ہمارے سی اوز کا پریشر ہوتا ہے, یا پھر حکام بالا کا, اتھارٹی فگرز کا, یعنی کہ کام کا پریشر ان کی طرف. سب سے پہلے تو سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں. آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے لیے کس طرح کی جاب سوٹیبل ہوتی ہیں, اور ہمیں جو انسٹیٹیوٹ, جو آرگنائزیشنز ہیں, ان کو کس طرح سے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں وہ ان معذور افراد کے لیے, کیونکہ وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, نہ صرف پڑھے لکھے ہوتے ہیں بٹ دے آر ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ ڈیلیجنٹ ایز ویل. تو دیکھیں, جاب اپرچونیٹیز پاکستان میں بے شمار ان لوگوں کے لیے موجود ہیں, اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس, اکارڈنگ ٹو دیئر اسپیشل ریکوائرمنٹس اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیبلٹیز. فار ایگزامپل دیکھیے, ہماری جو گورنمنٹ کی جتنے بھی جابز آتی ہیں ان میں ان کے لیے اسپیشل کوٹا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ڈفرینٹ ادارے ہیں. فار ایگزامپل, اور میں بڑے بڑے اداروں کا نام لے سکتی ہوں. فار ایگزامپل, ہمارا جو لینڈ اینڈ کنٹرولمنٹ, یہ جو ملٹری کا ہوتا ہے نا, ملٹری لینڈ اینڈ کنٹرولمنٹ, اس میں ہے, آئی ایس پی آر میں ہے, اس کے علاوہ سول سروسز میں ہے. ہمارے جو ٹیفٹا کی جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں, ان میں کیا ہے, یہ جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, یہاں پہ ایجوکیشن کے ساتھ اسکل بھی دی جاتی ہے. یہاں پر ان کے لیے بہت ساری بے شمار جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز موجود ہیں, اور این جی اوز بھی ہیں ڈفرینٹ جو ان کے لیے کام کر رہی ہے, اور انہیں کوئی جاب پلیسمنٹ بھی دیتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, لیکچرشپ کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جابس ہیں جو کہ ایف پی ایس سی اور جو پی سی ایس ہے ہمارے جو پنجاب گورنمنٹ ہے, وہ بھی ان کے لیے اناؤنس کرتی ہے. اس کے علاوہ دے کین کریٹ دیئر جاب اپرچونیٹیز فار دیم سیلوز. اس کے میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتی ہوں فرام پاکستان. فار ایگزامپل, میم سائمہ عمار, ٹھیک ہے, شی واز ویژولی امپیئرڈ, شی ڈیڈ ہر ماسٹرز ان آئی آر فرام خیر العلوم یونیورسٹی.
اور انہوں نے برل سسٹم پہ میٹرک کے تمام سلیبس کو کنورٹ کیا تھا, یعنی کہ شفٹ کیا تھا. اس کے علاوہ وی ہیو سر محسن نواز who is director PR in Willing Ways لاہور. اس کے علاوہ لاہور سے ہی ایک ہیں سر, ان کا نام ہے ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب. He is physically challenged and he is a physician who is working for the physically challenged community. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بے شمار مثالیں ہیں. I can go on and on. For example سر محمد افتخار صاحب ہیں جو کہ ڈیف ریچ اسکول, جس کی میں نے ابھی پاکستان سائن لینگویج کی جس کی بات کی تھی, وہ اسی کا ہی ایک پروجیکٹ ہے. اس کے لیے وہ پچھلی کافی 3 دہائیوں سے وہ کام کر رہے ہیں. And if you go and check out his work is remarkable. تو انہوں نے اپنے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی. Why? Because انہوں نے اپنی ہی, جس کو ہم تو ڈسیبلٹی کہتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی میں کو ڈسیبل نہیں بنایا, تو انہوں نے اپنی ہی اس جس کو وہ کمی سمجھتے تھے اس کو ایک اپرچونیٹی میں چینج کر دیا. If you have anything that you think is deficient in yourself, you can help out the community in the same area. So اسی طریقے سے کافی لوگ ہیں جن کے اپنے بچوں میں کوئی ایشو تھا, انہوں نے ایسی آرگنائزیشنز بنا لی. Why? Because they understood the issues as well and how to cope up with those issues as well. اس لیے وہ اس طرح کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دوسروں کے لیے کریٹ کر لی. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ سلسلہ سے بات کر رہے ہیں معذور افراد کے حوالے سے کہ ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں. ہم نے بات کی کہ ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے, انسٹیٹیوٹس کیسے کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے, اور اس کے علاوہ جاب اور ورک پلیسز پر کیا فیسلٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے اندر. جس طرح کہ میم نے بتایا کہ پاکستان سائن لینگویج کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر سائن لینگویج کو پڑھا جا سکتا ہے, اور نہ صرف وہ لوگ جو کہ ڈسیبل ہیں وہ اس کو لرن کر سکتے ہیں, بلکہ کوئی بھی جا کر جن کا ڈسیبل لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, جو کہ ملتے ہیں یونیورسٹیز میں یا پھر ان کے رشتہ داروں میں, تو وہاں پہ جا کر وہ سائن لینگویج سیکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسیبلڈ لوگوں کو خاص طور پر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ بہت سی جگہوں پہ ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. فرض کر لیں یونیورسٹی کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں, اگر وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے آ بھی جائیں, جب وہ دیکھتے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس جو کہ ایبل ہوتے ہیں, جو فزیکلی فٹ ہوتے ہیں, وہ آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ تعلیم بالکل نارمل ایک طریقے سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں, تو جو ڈس ایبلڈ لوگ ہیں وہ کیا مینٹلی طور پر اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کے ساتھ باوجود وہ ایک عام انوائرمنٹ کے اندر جا کر تعلیم حاصل کر سکیں, اور اگر نہیں تو پھر ہم کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں ان لوگوں کی مینٹل گرومنگ کے حوالے سے. اچھا عثمان, دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کو ایک بہت ہی ایسی بات بتاؤں گی جس سے آپ کو شاید یہ بات فوراً کلک کر جائے اور سمجھ آ جائے. فار ایگزامپل عثمان, ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یو آر کنڈکٹنگ سچ کائنڈ آف سیشنز which are very informative and thought provoking for the society. لیکن if I keep on telling you کہ عثمان, what is the purpose of whatever you are doing, whatever education you are getting, it's useless, so it might be possible that your confidence level might lower down within seconds. ایسا ہو سکتا ہے نا, depending upon your strength level. اب یہ لوگ who already know actually کہ we are born with such kind of any kind of deficiency, in any way we are different from the other people, and if someone looks down upon them, یا ان کو مستقل جو ہے اس طرح کے ان کی فیملی کو کہا جائے, جو میں نے پہلے آپ کو ریمارکس بتائے ہیں, تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایک obvious بات ہے کہ احساس کمتری کا وہ شکار نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی couple of days back I was reading an article which was written by a teenage girl who is from Bulgaria, and she is physically challenged. Maria Alexandrova ان کا نام ہے, اور انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی اپنے اس پورے آرٹیکل میں. It was related to her own experience of being from the category of such people who are physically challenged. انہوں نے لکھا کہ in the context of COVID-19 she was saying کہ after the COVID-19 outbreak you faced isolation which we had been facing throughout our lives. So it means کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے even within the university, ایک طرح سے disintegrate کیا جاتا ہے. تو اس کا ایک یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ آئسولیشن اور انفیریٹی کمپلیکس کے علاوہ ایک اور ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کمپلیننگ بیہیویئر ہو جاتا ہے کہ وائی ڈز دیٹ ہیپن ٹو می, اور ان کو اسٹرانگ کیسے رکھا جا سکتا ہے. میں اس کے لیے جسٹ ایگزامپلس ہی کوٹ کر سکتی ہوں, اور اس میں اس آرگیومنٹ کے سپورٹ میں ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو which parents need to inculcate in their child. پرسپیکٹو کا کیا مطلب ہے؟ یو چینج یور پرسپشن, یو چینج یور پرسپیکٹو اینڈ ایوری تھنگ چینجز. تمام ایسے لوگ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس کیٹیگری کے اس کیٹیگری سے بلانگ کرنے کے باوجود تہلکہ لے کے آئے. فار ایگزامپل وی ہیو ہیلن کیلر,
she couldn't see, she couldn't hear, लेकिन उन्हें दुनिया में उन चीज़ों में खूबसूरती और रंग नजर आते थे जो कभी उनकी समाज से नहीं गुजरे, जो कभी उन्होंने देखे नहीं. Beethoven, who was, who has hearing impairment, but he is the great musician of all times. ठीक है, तो ये इनमें क्या चीज कॉमन थी? Only thing that kept on, that kept them going was their strong willpower. इसमें साइकोलॉजी का मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता देती हूँ कि वी हैव अ मॉडल नोन एज ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जिसका जो बेसिक जो उसकी बेसिक स्टेटमेंट है, दैट इज all humans are unique and every person strive for the best. For example, अगर मैं किसी भी शख्स से पूछूं, या आप लोगों में से जो जितने भी ऑडियंस है उसमें से अगर मैं किसी से पूछूं कि हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू फेल इन लाइफ, कितने लोग फेल होना चाहेंगे? आई थिंक कोई एक भी नहीं ये बात कहेगा कि वी वांट टू बी अ फेलियर. व्हाई? ये इंस्टिंक्ट है, ये एक इंसान के अंदर इनबिल्ट है दैट एवरी पर्सन ट्राइज टू reach for the optimum and maximum potential that he or she can. और अल्फ्रेड एडलर जो है, who is a proponent of humanistic perspective, वो ये कहते हैं कि when a person is born with any organ inferiority, यानी कि कोई उसका पार्ट सही तरीके से काम नहीं करता बिकॉज उसमें कोई ना कोई इंफीरियरिटी होती है अल्लाह की मसलियत की वजह से, ऑब्वियसली दैट्स अल्लाह की हिकमत है, लेकिन दैट पर्सन ट्राइज टू कंपनसेट दैट बाय स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी. ऐसे लोग आप देखें कि उनके अंदर ज्यादा जज्बा होता है दैट वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ, और वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं. इसी की मिसाल हमारे कंट्री से मैं आपको अपनी एक क्लास फेलो की एग्जांपल दे सकती हूँ. She was my class fellow in college. Her name is Shahida. She is serving as a lecturer. She is visually blind, visually impaired. और यानी कि उन्होंने अपनी इस कंडीशन के बावजूद पीएचडी किया उर्दू में. अब पीएचडी मैं समझती हूँ कि उसका थीसिस अच्छा खासा एक उसको सर अंजाम देना एक बहुत बड़ा कारनामा है कि जी हमने पीएचडी की है. And she can do that. She can do that. And many other people like her. तो फिर मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहती किसी किस्म के एक्सक्यूज की. बट फॉर दैट देखें, एक शख्स है निक व्यूइजिक, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगी. आई एम सॉरी मैं इसके आंसर में थोड़ा टाइम ले रही हूँ, बट निक व्यूइजिक इज बोर्न विदाउट लिम्स, नाइदर ही हैज आर्म्स नॉर ही हैज लेग्स, लेकिन उनकी जो बुक है उसका नाम है लाइफ विदाउट लिमिट्स. देयर आर नो लिमिट्स. ठीक है, और वो कहते हैं कि इफ आई फॉल डाउन 100 टाइम्स आई हैव टू ट्राई टू गेट अप 100 टाइम्स. व्हाई? बिकॉज अनलेस आई एम ट्राइंग I have the chance of being successful. जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ तब तक मेरे कामयाब होने का चांस है. तो अगेन इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगी कि चैलेंजेस देखें उस्मान सबकी लाइफ में आते हैं. इवन वी आल्सो गो थ्रू चैलेंजेस. उनके चैलेंजेस जस्ट हमसे डिफरेंट हैं और थोड़े से ज्यादा हैं, बट वी हैव टू लुक इनटू द इनटू द वर्ल्ड एंड द लाइफ विद अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. दैट्स द ओनली वे दैट वी कैन स्टे स्ट्रांग इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. सही. ठीक. अच्छा मैम, हमने बात की एजुकेशन के ऊपर, जॉब्स अपॉर्चुनिटी के हवाले से, पेरेंट्स के किरदार के ऊपर. अब हम बात कर लेते हैं मीडिया की, कि मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है, खास तौर पर सोशल मीडिया हो गया या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स भी जो हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं. क्या वहाँ पर कोई ऐसा खास न्यूज़ चैनल है जो कि पाकिस्तान की इस आबादी को कैटर कर रहा हो, इनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई प्रोग्राम किया जा रहा हो, या कोई ऐसा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट या इंटरप्रेटर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बिठाया गया हो कभी हिस्ट्री के अंदर, जो इन लोगों को तालीम दे सके, जो इन लोगों को एजुकेट कर सकते. ऑब्वियसली हर इंसान इस काबिल नहीं होता फाइनेंशियली तौर पे कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल कर सके. तो मैं समझता हूँ कि जो मीडिया है वो उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए. तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी, मीडिया का रोल क्या होना चाहिए था और आज के दिन मीडिया का क्या रोल है? अच्छा, again Usman, I believe that media is not only confined to TV channels as you mentioned. और इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई गेस के उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि राइट नाउ माशाल्लाह यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी विद दिस सेशन. तो अगेन सोशल मीडिया पे तो मैं आपको, अगर आप यूट्यूब की बात करें तो आजकल एक बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर है. वो लोग जो है एक ऐसे बच्चे के साथ जो कि थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड है, उसको जो है एक तरह से समझे हाईलाइट कर रहे हैं और लोगों में एटलीस्ट एक अवेयरनेस तो फैल रही है कि दीस पीपल डू एग्जिस्ट इन सोसाइटी एंड हाउ डू वी हैव टू डील विद देम. ठीक है, उस बच्चे को वो हक करते हैं, प्यार करते हैं, उसका सारा दिन ख्याल करते हैं. तो दिस शोज दैट वी हैव टू शो लव एंड एम्पैथी टुवर्ड्स दीस पीपल. इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक बड़ी इसमें एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात की है कि क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा प्रोग्राम हुआ है. इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, let me tell you, in 1985 your parents might be knowing about that program. उस प्रोग्राम का नाम था बोलते हाथ. ठीक है, it was all in sign language. It was all for the deaf and mute people. It was hosted by a couple
جو صاحب تھے ابھی جو جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہے PSL کو آپ نے مطلب میری بات کو آپ نے جو انڈورس کیا ہے اور آڈینس کو بتایا ہے. اس کے علاوہ جو میں ڈیف ریچ اسکول کی بات کر رہی ہوں, اٹ ہیز اٹس نیٹ ورک آل اوور پاکستان. وہی صاحب اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں جنہوں نے 1985 میں اپنی مسز کے ساتھ مل کے مس ریحانہ افتخار کے ساتھ اس پروگرام کو رن کیا تھا اینڈ اٹ لاسٹڈ فار 15 ایئرس. اب اس میں کیا تھا, اٹ واز این انٹرٹینمنٹ پروگرام اور اس کا جو کانٹینٹ تھا اس میں کوکنگ بھی تھی, اس میں نیوز بھی تھی, اس میں آرٹس اینڈ کرافٹ بھی تھی, ایون کہ اس میں سانگس بھی تھے, اینڈ اٹ واز آل فار دی آف دیٹ کمیونٹی. اور ایکچولی his wife came up with the idea. She's, by the way, she's not deaf mute, and she came up with this idea کہ we should do something for this community. ان کی جو بیٹی ہے مدیہ افتخار, she is actually a TV artist, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ کیونکہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا پاکستان ٹیلی ویژن, تو یہ والا پروگرام چلتا رہا. لیکن آج کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس چیز کو اتنا پروموٹ نہیں کرے. اور جو محمد افتخار صاحب ہیں, لیٹ می ٹیل یو کہ he is also he was the first representative of World Deaf Federation. ان کا بھی یہی ماننا ہے جو ابھی آپ نے کوشچن کیا, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کی بس 2 خواہشات رہ گئی ہیں کہ پاکستان میں اس پہ بے شمار مطلب ہر سطح پہ بہت حد تک کام ہوا ہے, بے شمار لوگوں نے کام کیا ہے, لیکن ٹی وی چینلز میں اور جو نیوز ہیں ان میں جو ہے ایک انٹرپریٹر ضرور ہونا چاہیے. جس طرح باہر کی کنٹریز میں نیوز کے ساتھ ایک ونڈو ہوتی ہے جہاں پہ ایک انٹرپریٹر ہوتا ہے جو کہ انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے نیوز کو فار دیٹ کمیونٹی, تو وہ کہتے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے اب پاکستانی چینلز پہ بھی. اینڈ اگین لیٹ می ٹیل یو that I'm not at all their brand ambassador, but I like their work so much that I think that it should be reached out to the community as well. Okay, تو آپ ان کے کام کو ضرور دیکھیے, اور انہوں نے بہترین کام کیا. He is one of the pioneers جنہوں نے یہ کام کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے, اور وہ اس کمیونٹی کے لیے ان کا جو ابھی بھی کام ہو رہا ہے. انہوں نے ایون کے بکس جو ہیں, اگر آپ اگین جاتے ہیں, اگر آپ PSL کی ویب سائٹ پہ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹوری بکس, بچوں کی بکس کو انٹرپریٹ کیا ہے سائن لینگویج میں, اس کو یعنی کہ کنورٹ کیا ہے, اور تمام پاکستان کے جو اسکولز ہیں اسپیشل اسکولز ان میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اس کے علاوہ COVID-19 میں بھی انہوں نے بچوں کے لیے جو اسٹوریز ہیں نا ان کو سائن لینگویج میں کیا ہے. تو جسٹ گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ اینڈ یو وڈ بی امیزڈ ٹو سی دیئر ورک. تو میڈیا آئی تھنک اگین ٹی وی چینلز کو اس پہ توجہ دینے کی ضرور بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح, یہ آپ نے بہت انفارمیٹیو باتیں کی ہیں. ہمارے شو کے توسط سے لوگوں کو اویئرنیس کے طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں کیا کام ہو رہا ہے اور ہسٹری میں کیا کام ہوا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. اچھا میم, پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے جانے سے پہلے ایک بات میں یہاں پر ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا, آپ بھی اس پر کمنٹ کریے گا کہ جو مسکنسیپشنز ہیں ڈسیبلڈ لوگوں کے حوالے سے, جیسے ہمیں شروع میں ایک کمنٹ بھی آیا کہ کزن میرجز اس کی ریزن ہوتی ہے, اور بھی بہت سے مسکنسیپشنز ہیں. آپ بینگ اے سائیکالوجسٹ, آپ کیا اس بارے میں کہتی ہیں کہ یہ چیزیں, یہ باتیں, یہ من گھڑت باتیں جو ہیں کس طرح سائیکولوجیکلی افیکٹ کر سکتے ہیں ڈسیبلڈ لوگوں کی مینٹل گرومنگ کو, اور سوسائٹی کو ایز اے ہول کس طرح افیکٹ کر رہے ہیں جو اس طرح کے مسکنسیپشنز اپنے ذہنوں کے اندر پال رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے. تو آپ ذرا ایک کلیئرٹی کے طور پر آپ اپنا کمنٹ دے دیے اس بات پر, مسکنسیپشنز کے اوپر. اچھا میں دیکھیں اس کو آنیسٹلی میں یہ کہوں گی, آپ اس کو مسکنسیپشن کہیں, آپ اسے آزمائش کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن اگین اگر ایسا بچہ ہو گیا ہے تو کیا آپ کزن میرج کو ساری عمر الزام دیتے رہیں گے؟ کوشچن یہ ہے کہ چلیں یہ باتیں تو پہلے سوچنے کی ہے نا کہ کزن میرج کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, وہ دیٹ از انادر پرسپیکٹو. کیونکہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کی حکمت اور مصلحت سمجھیں. فار ایگزامپل میں اپنے ایک فرینڈ کی ایگزامپل کوٹ کر سکتی ہوں کہ ان کی ایک بیٹی اس طرح کی ہے, her first born child was she was mentally challenged, اور وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں he was totally out of family, اور انہوں نے آؤٹ آف فیملی صرف اس لیے جو ہے وہ شادی کی بیکاز ان کے اپنے بھائی کی بیٹی ایسی تھی, انہوں نے اسی چیز سے بچنے کی کوشش کی. Now again my question is کہ یہاں پر آپ کس کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. Once that child is born you need to accept that child. ٹھیک ہے, کزن میرج اس کا ایک یہ چیز اتنی پریویل اس لیے کر گئی ہے بیکاز when such parents take these childs to the doctors, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے یہ جو ہسبینڈ ہے یا آپ کی جو وائف ہیں یہ آپ کی کیا لگتی ہیں. وہ اگر دور پار کا بھی رشتہ ہوگا نا تو وہ یہ بات ضرور کر دیتے ہیں, کیونکہ بیکاز دے آلسو نیڈ سم, آئی تھنک مے بی سم ریزن, دیٹ مائٹ بی اے ریزن, جس کی وجہ سے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ بہت کلوز ریلیٹیوز میں سائنٹیفکلی بھی اگر ان سسیشن جو ہے وہ ہوتی رہیں, فار ایگزامپل نیکسٹ ٹو نیکسٹ جنریشنز میں, تھرڈ جنریشن, فورتھ جنریشن, یہ ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو مطلب بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر ایسا ہو گیا ہے تو یو ہیو نو چوائس. Now the only thing that you can emphasize is کہ اس بچے کی آپ اسٹرانگ پوائنٹس پہ اس کو ڈیولپ کریں.
میں اس لیے یہ بات ایمفسائز کر رہی ہوں بیکاز ساری عمر جو ہے نا پیرنٹس جو آپ بات کریں نا مسکنسیپشن کی, اس کے اوپر باقاعدہ دے کیپ سلکنگ کیپ کرائنگ کہ کاش یہاں شادی نہ ہوتی, کاش یہ نہ ہوتا. بھائی یو آر مسلم, یو مسٹ ہیو فیتھ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. میں محسن نواز صاحب کی بات کر رہی تھی, who is physically challenged and he is visually impaired as well. ان کا میں آپ کو ایک بتا دوں, ویسے میری ان سے مطلب کہ کچھ عرصہ پہلے بات بھی ہوئی تھی رائٹ ان دا بگننگ آف دس منتھ, اور انہوں نے یہی بات جو ہے مجھ سے کہی کہ I have no option, either I can go into the towards the positive direction or the negative direction, and which choice is best, so I should move into the positive direction. اور انہوں نے یہ کہا کہ میری والدہ کو, ایک انٹرویو میں بائی دا وے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میری والدہ کو محلے کی خاتون کہا کرتی کہ ٹھیک ہے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس بچے کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اب اس بات کا آپ آئی تھنک کہ مطلب سمجھ رہے ہیں, یہ مسکنسیپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی عذاب نازل کر دیا ہے, which is so wrong. تو اگین یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے جو میں نے شروع میں بھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی گناہ کی سزا دی ہے. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسلمان ہونے کے باوجود we start just criticizing such parents by saying کہ خدا نخواستہ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حلال کی کمائی نہیں ہے نعوذ باللہ, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سزا دی ہے. بھائی مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, ایون پڑھے لکھے لوگ بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بس آپ یہ سوچیں کہ یہ مصلحت ہے اور ہم نے جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کوپ اپ کرنا ہے. ادروائز دنیا میں جو بہت بڑے ریولوشنسٹ ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری سے بلانگ نہ کرتے اگر ان کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہ ہو. سو وی نیڈ ٹو نو کہ ہر انسان کے آنے کا کوئی مقصد ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی بہتری لانے کے لیے ہی جو ہے وہ اس بچے کو یا اس شخص کو اس دنیا میں بھیجا ہے. تو مسکنسیپشن سے نکلیں گے تو آپ کا ویژن اتنا براڈ ہوگا that you will start thinking in those lines, on those lines. صحیح. چلے میم, آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. ہم نے ہر موضوع کو اس موضوع کے حوالے سے ہر جو اس ڈومین میں مطلب ہم نے ٹچ کرنے کی کوشش کی کہ کیا ایجوکیشن ہے, کیا جابس اپرچونیٹیز ہیں, ورک پلیسز پہ کیا چیلنجز ہیں, وہ کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. بہت بہترین گفتگو آپ نے فرمائی. اب میرا خیال ہے کہ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس ضرور دیجیے گا اس ٹاپک کے حوالے سے کہ کیا جو ہمارا رول ہے ایز اے سوسائٹی یا ایز اے گورنمنٹ وہ سیٹسفیکٹری ہے یا نہیں. دیکھیے میں تو یہ بات کہوں گی عثمان کے گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل کوشش کر رہی ہے اس یعنی کہ اس سیکٹر کو بہت زیادہ ڈیولپ کرنے کی. بلکہ میں اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ آج ہی ایک پرائم منسٹر ویل چیئر اسکیم جو ہے, الیکٹرک ویل چیئر اسکیم فار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, اور میں یہاں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس اس طرح کے مطلب موجود ہیں تو ان کے لیے بھی ایک یہ انفارمیشن ہے کہ 15 سپٹمبر تک وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے. سو اٹس اگین اے گریٹ اسٹیپ, اٹس اے گریٹ انیشیٹو فرام دا گورنمنٹ. اگین میں گورنمنٹ ریپرزینٹیو بھی نہیں ہوں, میں جسٹ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے تو یقیناً آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو اگین میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ کا رول تو اپنی جگہ ہے کہ وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں, یہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتے ہیں یہ والے اسٹیپس. لیکن میں یہ کہوں گی کہ سوسائٹی کو اپنا رول اس لحاظ سے تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کیجیے. تھوڑے سے آپ براڈ پرسپیکٹیو جو ہے اپنے اندر براڈ ویژن لے کے آئیے, براڈ پرسپیکٹیو اپنا لے کے آئیے کہ ایسے لوگوں کے جو والدین ہیں ان کی حوصلہ شکنی مت کیجیے, اور اگر ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں بائی یور ریمارکس, بائی یور انکریجمنٹ, تو وہ ضرور کیجیے. کیونکہ ان کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی دیٹ از آف سوشل اپروول. تو ان کے لیے ایکسیپٹینس اپنے اندر لے کے آئیے, بیکاز ایک جو سوسائٹی ہوتی ہے نا دیٹ کین اونلی رن اسموتھلی اف وی ٹیک انٹو اکاؤنٹ آل دی امپورٹنٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی. کوئی بھی سوسائٹی کسی بھی سیگمنٹ کو اپنے سے کٹ آف کر کے یا ایلینیٹ کر کے نہیں ترقی کی منازل طے کر سکتی. سو وی نیڈ ٹو ٹیک دیٹ انٹو سیریس کنسیڈریشن. ٹھیک میم, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک ہم نے اہم موضوع کو ہم نے کنکلوڈ کرنے کی آج کوشش کی. اوبیسلی ہم لوگ تمام لوگوں کے تمام مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکے, لیکن یہ ایک کوشش تھی جو کہ ہم نے علمی سٹی کے توسط سے کی. اور مس سدرا ناصر, آپ کا بہت بہت شکریہ. بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ نے اس موضوع کے اوپر ہمیں انفارمیشن دی, بہت سی انفارمیٹیو باتوں سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ناظرین, آپ سب نے یہ شو دیکھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بینیفٹ ضرور ہوا ہوگا اس شو سے, کیونکہ ایک نظر انداز کیا ہوا ٹاپک ہے. ہمیں ان لوگوں کے لیے جو کہ معذور ہیں تنقید کی بجائے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. یہی ہمارا آج کا میسج ہے جو کہ ہم معذور افراد کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں آپ کو. ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ عثمان سیالوی
اور مہمان مس سدرا ناصر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ شو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک علمی سٹی کے ساتھ جڑیے رہیے. اللہ حافظ.